تو अज़ीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के सबसे ज्यादा मशहूर फॉर्मेट स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर्स में, जहां कर्नल सैयद अकबर हुसैन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कर्नल सैयद अकबर हुसैन को हम खुश आमदीद कहेंगे और साथ ही सवाल पूछेंगे कि सर, इस वक्त जो बातचीत चल रही है, जो चैटर है, वो ये है कि नोटिफिकेशन हो गया, ओके, समरी चली गई है, जब आप देख रहे हैं हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके अंदर 5 साल का भी अगर नोटिफिकेशन हो जाए तब भी ये 5 महीने नहीं निकाल सकता, जिस किस्म के हालात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बन चुके हैं या फौज के अंदर बन चुके हैं। नवाज शरीफ को मशवरा दिया जा रहा है, कल अकबर ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर को मशवरा दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ को रगड़ दो, नवाज शरीफ को टंग दो, तो तुम जो है तुम फौज के अंदर कंट्रोल हासिल कर लोगे। मैंने कहा सर, नवाज शरीफ को भी मशवरा यही दिया जा रहा है कि आसिम मुनीर को टंग दो, उसको कंट्रोल कर लो, तो तुम्हारा जो है फौज भी तुम्हारे साथ हो जाएगी और अवाम भी तुम्हारे साथ हो जाएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म की सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है, नोटिफिकेशन और नो नोटिफिकेशन। Is Asim Munir a dead man walking? Colonel Syed Akbar Hussain, sir, over to you. Welcome. جی تھینک یو عادل. السلام علیکم پاکستانیوں کو, پاکستان کے شہدا, ان کی فیملیز کو میری طرف سے بہت السلام علیکم, اور آف کورس بہت زیادہ ان کے بچوں کے لیے پیار اٹھوائیں. دیکھیں, اٹ از ویری ویری آئرونک, کیونکہ پچھلے 2-3 دنوں میں جو میری بات چیت چلی پاکستان اور کافی سینئر اور سنجیدہ قسم کے لوگ جو ہیں, تو میں کہہ رہا تھا کہ سر دیکھیں, یہ اچھا خاصا جو ہے نا لگاتار, یہ اٹس ناٹ جسٹ ون تھنگ, اٹ از جسٹ پینیکل آف دیٹ, کہ ایک آئینی اور ایک قانونی بحران جو ہے وہ تو لگاتار, میں نے تو انگریزی میں کہا کیونکہ ہم فوجیوں کو تھوڑی مکسڈ قسم کی جو ہے نا وہ لینگویج سمجھ آتی ہے, تو میں نے کہا سر اٹس اے کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل paradox that we are facing. تو مجھے ہنس کے کہتے ہیں یار, it's not a constitutional thing, it is a prostitutional thing, you know. ٹھیک ہے سر. And this is not coming out of just like any Tom, Dick and Harry, you know, officer. اچھا, پھر اس کے بعد انہوں نے سمجھا, انہوں نے کہا یار دیکھو دونوں کوٹھے پہ چڑھ گئے, نیچے پوری ہیرا منڈی بھی دیکھ رہی ہے, ساتھ ان کے جو پمپس ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے. These were, I'm telling you verbatim, you know, it's not a joke. تو یہ دیکھیں کہ اس کی جو حیت ہے نا اس پورے ڈرامے کی, وہ اس جگہ اس نہج پہ پہنچی ہوئی ہے. پچھلے جو ہم نے ویلاگس کیے, ہم نے ٹپنگ پوائنٹ کا ذکر کیا. اچھا, ابھی اس کو دیکھنا ہے اس تناظر میں کہ کیا یہ آپس میں جو لڑ رہے ہیں, یہ مطلب ہے کہ وہ فری فار آل فائٹ ہے, وہ جس طرح کوارٹی کتا جو ہوتا ہے وہ ریچھ کے اوپر باندھ دیتے ہیں, تو پھر یہ بھی ایک بڑا وہ ہے نا, چلتا ہے ہمارے کلچر میں, کتوں کی اور ریچھ کی لڑائی, ٹھیک ہے نا. تو یا تو ان کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دیں, تو یا پیچھے سے جو ہے پھر تھوڑا آسرا رکھیں کہ یار ایک لڑائی اور انہوں نے لڑنی ہے یا کچھ اور کاروائی آگے ڈالنی ہے. تو اگر تو ان کے پاس پیچھے کتے شتے ہوں, ریچھ ہوں, تو وہ ان کو بالکل ٹو دا اینڈ, مطلب ان کی موت تک لڑنے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس صورتحال میں تو یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ the buck does not stop with these two guys. نمبر 1, ٹھیک ہے, لوکلی جو ہے وہ آپ کا جو پاور سٹرکچر ہے, اور آپ نے دیکھ لیا کہ گورننس سائڈ کے اوپر تو وہ ایک کلونیل لیگسی کے ساتھ جو ڈائنیسٹک رول ہے وہ تو ہر طریقے سے رائج ہو گیا نا. وہ تو مشرف صاحب جو تھے NRO کرا کے کہتے ہیں کہ جی ان کے عقل پہ اور ان کے آنکھوں پہ جو ہے وہ پردہ پڑ گیا, تو وہ سارا سسٹم شروع ہوا. تو وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے ایک کلونیل لیگسی کے اندر جو ہے ایک ڈائنیسٹک رول جو ہے بچھا دیے, ٹھیک ہے جی. وہ دور رس ہے, کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ پچھلی 5-6 دہائیوں پہ چل رہی ہیں. یہ جو خاندان آپ کو ابھی ٹکرے ہوئے ہیں, اس کے اندر ضیاء, ایوب, مشرف, یہ لوگ نہیں ہیں, کیونکہ ان لوگوں کی روٹس تو ہیں نہیں, اس کی بھی نہیں ہے. لیکن جو ساتھ آپ کو ٹکرے ہوئے ہیں ان کی تو بڑی گہری روٹس ہیں, بہت گہری گہری جڑیں ان کی. چاہے آپ پروونشل اس میں دیکھیں, چاہے آپ تناظر میں,
فیڈرل تنازع، یہ جو گورننس اور بیوروکریسی سائڈ کے اوپر جو سسٹم آف گورننس ہے یا ایگزیکٹو ہے اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں. دوسرا پولیٹیکل سائڈ کے اوپر دیکھیں، او بھائی 2 صوبوں کے اندر اس وقت جو ہے وہ زردارستان کی گورنمنٹس چل رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، بلوچستان میں بھی وہی ہیں، اس کے بعد سندھ میں بھی وہی ہیں، اور دونوں کے حالات کوئی ایک دوسرے سے بہتر نہیں ہے. اچھا عوام، پھر آپ آ جائیں پنجاب میں، تو پنجاب میں تو ابھی روز آپ دیکھ لیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کیا قرآن مچا ہوا ہے. ایون میڈیا کے اندر جو جنرل پبلک ہے وہ بار بار، ابھی تو ذرا تھوڑے دبے لفظوں سے پنجاب میں یہ چیز وہ اسکرین کے اوپر آ کے بات کرتے ہیں، اس طرح دبنگ نہیں ہوتے، لیکن آپ اس کی بیک سٹیج دیکھیں تو جس طریقے سے وہ بھڑاس نکال سکتے ہیں وہ نکالتے ہیں. یہ میں نے آپ کو جو ابھی شروع کے چند ایک بالکل وربیٹم جو میں نے بات چیت کی، تو سوچیں کہ اوپر سے لے کر اور نیچے تک یہ جو ٹوپی ڈرامہ شروع ہوا ہے اس کے اندر کتنی نفرت پنا ہے، ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ جو کاروائی ابھی شروع ہے، ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے تو گورنمنٹ فارم 47 کی تھی، ابھی تو اگر یہ انہوں نے اس کو مسلمان بھی کر دیا اس چھاپے کو، یہ جو سی ڈی ایف کا یا چیف کا جو انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالنا ہے، تو وہ بھی فارم 47 ہی ہوگا نا. فارم 47 چیف ہوگا، فارم 47 کی جو ہے وہ حکومت چلے گی، تو بابا کدھر تک چلے گی. اچھا بالکل. اس کے اندر دیکھیں پاکستان اگر اتنا انسٹیبل رہے، پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اتنے پریشان رہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک کنٹرولڈ ڈیمولیشن ہوگا کہ جس کے اندر جو ہے پوری کی پوری بلڈنگ جو ہے وہ صرف پاکستان کے اندر ہی کرے گی؟ نہیں، اس کے ریجنل اور انٹرنیشنل بڑے امپیکٹس ہیں نا. اور پھر جو ہم بار بار اس موضوع کو بیچ میں لے آتے ہیں کہ وہ کیا ہے سر، وہ کیا ہے سر جی اس کے ریجنل اندر اور ٹاپ پہ، انٹرنیشنل جی کیا ہے؟ جی اس کے اندر فی الحال ٹاپ پہ جو ہے وہ وہی ہے جو ہمارے نیوکلیئر ایسٹس ہیں، ٹھیک ہے جی. ابھی یہ بات آپ نے کی ہے کیونکہ میں نے اس کے اوپر اوپر پروگرام کیا ہے سر اس سے پہلے کہ اچھا آپ کا $26 بلین کا لون ہے جو صرف چائنا کے کمرشل بینکس کا ہے، جو آپ نہیں دے سکتے اور وہ ری اسکیجول نہیں ہو سکتا. آئی ایم ایف ورلڈ بینک کو پتا ہے، ظاہری بات ہے وہ اگر لون اس کو اٹھاتے ہیں تو اس کے بدلے آپ سے مانگیں گے، کیا مانگیں گے؟ آپ کے پاس بیچنے کے لیے نیوکلیئر ایسٹ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ کس طرح جا رہا معاملہ سر؟ تو آپ دیکھ لیں نا، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ایک گھوڑے کو جو ہے وہ مڈل ایسٹ سے جو ہے وہ شے مل رہی ہے، دوسرے کو جو ہے وہ لنڈن سے مل رہی ہے، تیسرے کو جو ہے وہ واشنگٹن سے مل رہی ہے، تو اس کے اندر جو ایک فولکرم ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کی ہے ہی یہ نیوکلیئر کیپیبلٹی، ٹھیک ہے. وہ اس وقت کس حالت میں، تو وہ تو یہ لوگ خود جانیں گے کہ کتنی کیپیبلٹی ہے نہیں ہے. لیکن ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں کہ جی ہم جو ہیں وہ ڈمپسٹر ہیں، ہم جو ہے نیچے جائیں گے، یہ تو عاصم منیر ریکٹ کے اوپر ہے خود، جی جی کہ کہ اگر وہ ہم جو ہے فراری ہے، کسی، انڈیا فراری ہے اور ہم ڈمپسٹر ہیں. ٹھیک ہے جی، نہیں مرسیڈیز اس نے کہا تھا. اور پھر جو ہے یہ کیا بولتے ہیں اس کو کہ ہم جائیں گے نیچے گڑھے میں، تو آپ تو گڑھے میں چلے گئے، تو ابھی آپ کی کوشش ہے کہ باقیوں کو بھی پھر لے جائیں گڑھے میں، جی جی تو بیسڈ آن دس اگر ہم تھوڑی ڈاٹ کنیکٹنگ کریں تو ابھی آ جاتے ہیں، ذرا اس کو مرکوز کرتے ہیں کہ یہ جو ڈائنسٹک پالیٹکس ہے اس کا اور فوج کا آپس میں جو ہے نا وہ کتنی پیار و محبت ہے، اور ان کا ساتھ مل کر چلنا جو ہے اس کی مطلب ہے ریکارڈڈ ہسٹری کیا ہے، اور آگے جو ہے وہ کس طرح یہ چیز انفولڈ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی دوسری تیسری پیڑھی میں آ گئے نا. جو بڑے بھٹو صاحب تھے انہوں نے یہ ساری جو تھی وہ سیج سجائی، ابھی تو بھٹو کو کھڑا کرتے ہیں ایوب کے ساتھ، وہ جو ایک بڑی فیمس تصویر ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اپنے ڈیسک کے اوپر ایوب خان بیٹھا ہوا ہے، ساتھ جو ہے بھٹو کھڑا ہوا ہے. ابھی جو ہے میمز بنتی ہیں کہ وہ نیچے مستری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو اوپر وہ ببلو بلاول جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، بالکل ڈٹو وہی سیٹنگ ہے، ٹھیک ہے نا. ادھر بابا جی جو تھے ان کے میاں صاحب جو تھے وہ سیٹنگ کر کے گئے ضیاء الحق کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. لیکن وہ چلتے 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 ابھی ان کی جو ہے وہ ٹانگیں جو ہیں قبروں میں آ گئیں، تو نیچے سے جو ان کی اگلی پود ہے جس کے اندر یہ جنرل رانی اور باقی سارے ڈرامے ہیں یہ نکل آئیں. تو دیکھیں یہ جو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے یہ تو کہیں پہ بھی اس مکروہ حالت میں تو چل ہی نہیں سکتی نا.
کہ آپ عوام کو جو ہے وہ ایک بالکل اس کے اندر ڈالیں مشین کے اندر اور ان کو بالکل نچوڑ کے نہ ان کے پاس اندر کوئی اپرچونٹی ہے نہ ان کے لیے باہر کوئی جگہ ہے. آپ دیکھیں آپ کے پاسپورٹ کی کیا حالت ہے, آپ کو جو ہے وہ کس جگہ پہ رکھا ہوا ہے. آپٹکس وہ ایک گیم چلتی ہے جس کے اندر یہ جو باڈی بلڈر ہے آ کے بڑے بڑے بیانات دیتا ہے, وہ جو آپ کے تھریٹ کیا ہے جس نے آپ کو, نقوی صاحب جو ہیں, ٹھیک ہے جی, کہ ہم آپ کو اٹھا لیں گے, ایکسٹریڈیشن کرائیں گے سر, ہاں جی. یہ کہتے ہیں. تو اس کے اندر ان کی اسپیس, اور ابھی آپ پھر دیکھیں کہ کل یہ جو یہاں پر واشنگٹن میں بھی جو ہے, جو آپ کافی دیر سے یہ چیز آپ نے پچھلے 10 دنوں میں جو آپ نے کہا ہواؤں کا رخ جو ہے تبدیل ہو رہا ہے, تو ایک بائی پارٹیزن لیٹر گیا نا کانگریس کا. یہ جو 44 کانگریس مین ہیں جنہوں نے لیٹر سائن کر کے اور اس کو سیکرٹری آف اسٹیٹ کو بھیجا ہے, تو اس کے اندر انہوں نے بڑا کلیئرلی 2-3 چیزیں جو ہیں وہ مینشن کر دی ہیں انہوں نے, اور تاریخ بھی مقرر کر دی ہے. انہوں نے جو ہے وہ سینکشنز کی بات کی ہے, انہوں نے جو مین ایشوز ہیں ان کی بات کی ہے. پھر انہوں نے جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ بائی پارٹیزن مینز کہ وہ اس کے اندر ریپبلکنز بھی شامل ہیں اور ڈیموکریٹس بھی شامل ہیں. اور جب بھی اس قسم کی موومنٹ ہوتی ہے نا, تو یہاں کی ایمبیسی بڑی, ایمبیسڈر صاحب جو ہیں ہز ایکسیلنسی جو ہیں بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. سر اس دفعہ ایمبیسیڈر کے بارے میں تو ہمارے پاس رپورٹ یہ ہے کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور انڈینز کو آگے کام کرنے دے رہا ہے, کیونکہ اسحاق ڈار کے کنٹرول کے اندر ہے. اور جو آئی ایس آئی کا لیزن آفیسر ہے خلیق الرحمان, وہ بھی مبینہ طور کے اوپر جو ہے وہ ندیم انجم کو رپورٹ کر رہا تھا, اور ندیم انجم کو ہاؤس اریسٹ اگر کر بھی دیا گیا ہے تو ندیم انجم کے پاس موبائل فون تو اپنا موجود ہے اور وہ رابطے میں ہے. تو یہ لوگ تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف بھی گیم کے اندر شامل ہے اور اس وقت کٹ ڈاؤن ٹو سائز کر رہا ہے عاصم منیر کو, اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ از پارٹ آف اٹ. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ کے ایس اے وغیرہ نواز شریف کے ساتھ ہیں, سعودی عرب اور باقی یو کے اور یو ایس اے نیوٹرل بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو جیت گیا اس کے ساتھ مل جائیں گے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ یو کے یو ایس اے ایسے نہیں ہوتا کہ جو جیت گیا اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, وہ خود جتاتے ہیں خود ہرواتے ہیں. تو ایسے نہیں ہوتا کہ کس کو جتوا رہے ہیں سر پھر وہ جو بھی آپ کے پاور ہولڈرز ہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے جی, کہ انہوں نے ٹانگ جو ہے وہ فوج کے اوپر رکھنی ہے یا کسی اور کی رکھنی ہے. تو یہ تھوڑی ہوگا کہ وہ آپس میں کہیں گے کہ چلو جی ٹھیک ہے باکس آن, اور باکس آن کرنے کے بعد وہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے جو جیت رہا ہے اس کے پیچھے جا کے ریفری کھڑا ہو جائے. ایسے تھوڑی ہوتا, ٹھیک ہے جی. وہ دیکھ لیا ابھی سارا, یہ سائیکل بھی چل چکا ہے. بڑی ایک یہ تھی کہ آپ کس طریقے سے جو پبلک اوپینین ہے نا اس کو آپ اپنے سے دیکھیں نا. ایون یہاں سے بھی جو سینٹر آف گریوٹی ہے, یہ چاہے جتنا مرضی کہیں کہ یہ جو ہے یہ فوج کے پاس ہے یا کسی اور کے پاس ہے, لیکن جو بیرونی طاقتیں بھی, جو بیرونی اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ سینٹر آف گریوٹی پبلک میں, پبلک اوپینین میں. پبلک اوپینین جو ہے وہ کسی طرح سے قابو ہی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جی, آپ جو مرضی کر لیں, آپ ڈرامے بازیاں جا کے اسکولوں کالجوں میں اور وہ کیا ہے وہ جو جامعہ الرشید میں جا کے کر لیں, آپ اس طرح کی اینٹکس کے ساتھ دنیا کو آپ یہ گولی ابھی نہیں دے سکتے کہ پبلک اوپینین جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے, فوج کے ساتھ کھڑا ہے یا یہ فارم 47 گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے. اس وقت جتنی آگ لگی ہوئی ہے, آپ اس کا وہ دیکھ لیں کہ وہ جو کونسلیٹ جنرل کی میٹنگ ہوئی ہے کے پی میں سہیل افریدی کے ساتھ, جی ٹھیک ہے, یہ بڑے عرصے بعد اس قسم کی چیز سامنے آئی ہے کہ ویئر اگین American representatives you know they are contacting people with some weight in a certain area. تو یہ چیز جو ہے یہ میرے خیال میں آپ کو بہت کلیئر انڈیکیشنز دے گی. ایک تو بار بار جو سارے لوگ بھی کہہ رہے ہیں, میں صرف اکیلا نہیں کہہ رہا, کہ all is not well. اور یہ جو آج کا ہے کہ اس مقابلے میں جیتے گا کون, تو جیتے گا وہی جس کے پلڑے میں جو ہے وہ تھوڑی وزن ہوگا ریفری کا. بیرونی طاقت کا جو ہے. فائنل کوسچن یہ ہے کہ بیرونی طاقت تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت نواز شریف کی اگر سپورٹ میں نہ ہوتی, شریفوں کے سپورٹ میں نہ یہ ہوتی, کرتے ہی نا, یہ میچ ڈالتے ہی نا, تو یہ میچ ڈالتے ہی نا. اب میچ اگر ڈل گیا اور ہو گیا, فرض کی جس وقت یہ براڈ کاسٹ ہو رہا ہے, ہو گیا نوٹیفیکیشن یا کچھ دن بعد ہو جاتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہونا تو ہے, 3 سال یا 5 سال بھی ہو جاتا ہے, فوج کے اندر جو فوجی افسر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جان 5 سال بھی کرا لو 5 مہینے نہیں چلے گا, 3 سال کرا لو 2 سال کرا لو 2 مہینے نہیں چلے گا, مطلب 5 مہینے میکسیمم وہ کہتے ہیں. کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ
روکڑا ختم ہے، پیسہ ختم ہے، اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، اور ان کے پاس پلاٹ ہے صرف، اور پلاٹ خریدنے والے راضی نہیں ہے، پلاٹ خریدنے کے لیے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے پاکستان میں راضی نہیں ہے۔ عاصم منیر کیا آپ کو ضیاء الحق 2.0 یا مشرف 2.0 یا 10 سالہ رین اس کی جو ہے صرف اور صرف آرٹیکل 199 کلاس 3 کے تحت فوجی کمانڈ اینڈ کنٹرول انفراسٹرکچر کے تحت، کہ جس کا ڈنڈا اس کا سنڈا، عاصم منیر کے پاس وہ ڈنڈا ہے موٹے والا، کیا یہ آپ کو اس ڈنڈے کے زور کے اوپر 10 سال یا 5 سال حکومت کرتا نظر آ رہا ہے، جو کہ گراؤنڈ کے اوپر لوگ کہتے ہیں 5 مہینے بھی نہیں چلے گا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، اس میں جو پاکستان کے پرانے ڈکٹیٹرز تھے ان کے ساتھ تو بہت بڑا ٹینجنٹ ہے۔ ابھی آپ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے کہ یہ ضیاء الحق 2.0 ہے یا یہ ایوب 2.0 ہے یا مشرف 2.0، ایسی نہیں بات، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ چھاپا تو لے کر آئے ہیں سی سی 2.0 کا نا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی سی سی 2.0 کا لے کر آئے ہیں، لیکن سی سی والے حالات ہی نہیں ہے پاکستان کے۔ بالکل پاکستان میں جو ہے ایون آپ چلیں پی ٹی آئی کو سائڈ پہ رکھ دیں، ٹھیک ہے نا، پبلک کو سائڈ پہ رکھ دیں، یہ جو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے یہ کیا آپ کو ایجپٹ میں نظر آتی ہے؟ اس قسم کی نہیں، چیز ہی کوئی نہیں ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ ابھی ان لوگوں کے بہت ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، اور وہ انٹرسٹ ایک مطلب ہے اسٹیگنیٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہاؤس آف زرداری کا اور ہاؤس آف شریف کا کہ جی جڑا ہونا سی ہو گیا، آ کے یہ تھرون کے اوپر بیٹھ گئے، ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے روح کھچ لگائے ہوئے نا، یہ فوجی بہت سمجھتے ہیں روح کھچ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ صحیح یہ جب صحیح بیسک کورس کرنے جاتے ہیں تو ادھر اپنی بالٹیوں کے اندر روح کھچی لگاتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ وہ پانی، بجلی سے پانی گرم کرنے والا جو راڈ ہوتا ہے اس کو روح کھینچ کہتے ہیں، بجلی کی روح کھینچ لیتا ہے اس کو روح کھینچ کہتے ہیں، جی سر۔ تو ابھی دیکھیں کہ دونوں نے جو ہے، ہاؤس آف زرداری نے بھی ایک روح کھچ لگایا ہوا ہے، ایک ہاؤس آف شریف نے بھی روح کھچ لگایا ہوا ہے، اور یہ بلینز آف ڈالرز جو ہیں یہ بھیجتے ہیں ان کافرز میں، سٹی آف لنڈن میں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہو وڈ سے نو ٹو اٹ؟ یہاں سے جو ہے فوج کتنا پیسہ ہے، یا یہ جو ہے عاصم منیر تو اس میں سے صرف اپنا حصہ ہی لے سکتا ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ یہ اس نے بھی ابھی ایک پائپ لائن لگائی ہے، اس نے کوشش کی، یہ جو آپ نے دیکھا کہ جی منرلز کے ساتھ یا کوئی اور اس قسم کی جو ہے، یہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میرے پاس تو اس طرح کی کوئی پائپ لائن نہیں ہے کہ مہینے کے مہینے جو ہے میں اپنی جو ہے وہ ماہانہ جو ہے وہ آپ کو، میں تو کٹھا ایک ہی دفعہ دوں گا، چاہے منرلز کی شیپ میں دوں یا کسی اور بڑے ایسڈ کی شکل میں دوں، جو مطلب ہے تاثر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس تاثر سے چیزیں بہت ہی زیادہ انسٹیبل ہیں۔ ابھی اس کو لے آتے ہیں ہم کہ فوج کے اندر جو مزاج ہے، اور فوج کے اندر تو دیکھیں یہ جو پہلے بھی ہم نے بات کی، یہ جو امینڈمنٹس ہیں نا 26 27، یہ ایک سی چینج ہے، بہت بڑا چینج ہے کہ جس طریقے کے ساتھ فوج جو ہے وہ اسٹرکچرڈ ہوئی تھی ان اوور آل سیٹ اپ آف پاکستان اسٹیٹ۔ ابھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے ان کے دماغ میں، ان کے بھوس میں یہ بھر گیا ہے کہ وی آر دا اسٹیٹ، ٹھیک ہے۔ ہاں ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے جو پیروکار ہیں وہ بھی اور یہ خود بھی ابھی یہ نہیں کہتے کہ جی ملٹری کا یہ سٹینڈ پوائنٹ ہے، ابھی یہ جی کہتے ہیں اسٹیٹ یہ نہیں کرنے دے گی، اور جب وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ نہیں کرنے دے گی تو اس کا مطلب ہے کہ دے دیم سیلز آر اسٹیٹ۔ جب احمد شریف یہ کہتا ہے کہ جی اسٹیٹ یہ نہیں کرنے دے گی، جب محسن نقوی کہتا ہے کہ جی اسٹیٹ یہ نہیں کرنے دے گی، تو دے بیکم دا اسٹیٹ نا، دے آر بالکل کوالیفائنگ دیم سیلز ایز دا اسٹیٹ۔ اس کے اندر انہوں نے جس ٹول کے ساتھ، جس مشینری کے ساتھ آگے چلنا تھا وہ بھی انسانوں پر میت ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے اپنے کوئی نورتن رکھنے، آپ نے اپنے کوئی دروغہ رکھنے، آپ نے اپنے کوئی صوبے دار رکھنے، آپ نے کوئی اور اس قسم کا سسٹم چلانا ہے، دروغہ رکھنے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پہ تھوڑی بن گئی تھی کہ اگر انہوں نے دو جو ہے ٹاپ لیول کی 4 سٹار اپوائنٹمنٹس جو تھیں وہ بلاک کی، ایک کا ختم کر دیا، چیئرمین ختم کر دیا، چیف اپنے پاس خود رکھ لیا، تو انہوں نے کہا یار کہ یہ جو نیچے کی پروموشن جس طریقے سے رک جائے گی، بلاک لگے گا، تو ادھر تھوڑا سا وینٹ دیا جائے۔ اس وینٹ کے چکر میں آپ کو پھر یہ کمانڈر اسٹریٹجک اتھارٹی اور ساتھ ہی اسٹریٹجک کمانڈ، ٹھیک ہے نا، کمانڈر اسٹریٹجک کمانڈ، اور پھر ساتھ ہی جو ہے وہ اس کے آپ کو یہ وی سی اوز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے ان کو ڈالنی پڑی۔ اس سے کیا تھا کہ وہ جو نیچے کی پروموشن ہے وہ پرانی سائیکل میں ہی چلتی رہے گی، لیکن پھر وہی کام کرتے ہیں۔ اس دن میں وہ اس کا دیکھ رہا تھا، ہز ماسٹر زون وائس کا میں نے ٹویٹ بھی کیا، فہد حسین کا جو تھا
کہ اس نے جا کے وہ بیٹھا ہوگا جا کے ادھر مدعو ہوگا, چیف گیسٹ ہوگا اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پچھلی کانفرنس تھی, تو اس کے اندر جو ہے وہ اس نے کہا کہ جناب 19واں 20واں پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جو وی سی اوز کی اپوائنٹمنٹ ہے یہ تو ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, دس از آن ماما ریکارڈ. بڑا وارکوز کوالیفائڈ جرنیل آیا, ضرورت نہیں ہے تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیوں کی ہے؟ ایگزیکٹلی, دس از دا کوشچن. دیکھیں نا جی, اگر آپ نے کہا, اور پھر جب وی سی او ایس آپ دیتے ہیں ڈپٹی چیف میں اور وی سی او ایس میں فرق یہ ہے کہ جو آپریشنل کمانڈ ہے نا, یا آپریشنل ہینڈلنگ کہنا چاہیے, وہ چلی جاتی ہے وی سی او ایس کے پاس. سی جی ایس مڑ کے روز جو ہے وہ جائے گا, رپورٹ دے گا, ڈی جی ایم آئی جو ہے رپورٹ دے گا, ڈی جی ایم او جو ہے رپورٹ دے گا, وہ وی سی او ایس کو دے گا نا, وی سی ایس کو دے گا. بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل. اور پھر اس قسم کا بندہ ہو, یہ تو مینٹلی بھی تھوڑا موبائل ہے, یہ جو آپ کا پرانا استاد ہے نعمان, یہ رسالے کا ہے, اس کی سپیڈ جو ہے وہ ہم جیسے انفینٹیرین سے تھوڑی بہتر ہے نا. ہم لوگ تو 132 قدم کی سپیڈ سے چلتے ہیں, بہت تیز چلے تو, ٹھیک ہے نا. یہ تو پھر مطلب 2-3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے چلتا ہے یہ, اس کا دماغ. تو بہت فرق ہے انفینٹری کی سوچ میں اور رسالے کی سوچ میں. I mean, I'm granting to the رسالہ today. بڑی بات ہے سر, بڑی مہربانی آپ کی ہے, بڑی مہربانی. کہ جو پانگوز ہیں وہ اپنی 132 کی سپیڈ سے چلیں گے, ٹھیک ہے جی. اور وہ بھی پانگوز کا وہ لیول جو کہ بالکل ہی نیچے سے اٹھ کے آیا ہے, وہ جو آپ نے اگلے دن بات کر رہے تھے او ٹی ایس کا اور پی ایم اے کا, وہ علیحدہ فرق ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کافی ایک میلو بانجو کا ہے. اور میرے خیال میں جو نوٹیفیکیشن اور نو نوٹیفیکیشن کوئی فرق نہیں پڑتا. عاصم منیر جو ہے اس وقت وہ فکس میں ہے, اس کا کباڑا ہونا ہی ہونا ہے, جو حالات بنے ہوئے ہیں اس وقت. اس میں مین چیز تو یہی آئی ہے نا کہ جو آپ کی ایک مورل سٹینڈنگ ہوتی ہے نا, جو آپ کی ایک ایتھیکل پوزیشن ہوتی ہے, اس میں آ کے جب ایک یہ کروز میزائل لگتا ہے نا, وہ پہلے بھی تھی. جب پہلی دفعہ چیف بنا سارے کہتے تھے ریٹائرڈ چیف ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی کہیں گے کہ یہ 2 دفعہ, وہ تو اس کو کہتے ہیں پینشنر فیلڈ مارشل, ٹھیک ہے جی. پینشنر فیلڈ مارشل جو ہے اس وقت بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس. تو آپ یہ سوچیں نا کہ اگلے بندے کو چاہے اس نے 5 ستارے لگائے ہوں, کتنی مروڑ اٹھتی ہوگی جب وہ دیکھتا ہوگا, کہیں نہ کہیں سے تو دیکھتا ہوگا نا. اچھا وہ نہیں دیکھتا تو اس کے حواری دیکھتے ہوں گے, جب اس کی حواری دیکھتے ہوں گے تو وہ کہتے ہوں گے کہ بادشاہ ننگا ہے, ٹھیک ہے نا. بادشاہ ننگا ہے. تو یہ ایک عجیب ہی یار میری گو راؤنڈ بنا ہوا ہے اس وقت. تو سر نواز شریف نے بڑا مطلب آخر میں آ کے تو اپنی گیم ڈال ہی دی, اس کا مطلب ہے کہ اس نے گیم ڈال دی ہے. ابھی یار اس نوٹیفیکیشن میں ہو نا بھی گیا, آپ یار دیکھیں پلیز پلیز پلیز, میں اس چیز سے نہیں ایگری کرتا, بالکل نہیں ایگری کرتا, ٹھیک ہے جی. کیونکہ دا بک ڈز ناٹ اسٹاپ ود نواز شریف. اس گونگلو کو, گنجے کو آپ کیوں اتنا کریڈٹ دیتے ہیں؟ گیم ڈالنے والے اور ہیں, مڑ کے جی نواز شریف نے گیم, اس نے کہو کہ جی پائے ڈال دیے ہیں, دیگ ڈال دی ہے, ٹھیک ہے نا, اس نے قیمہ بنا لیا ہے, اس نے کوئی اور کریلے ڈال دیے ہیں, کچھ اس طرح کی بات کریں تو میں کہوں گا شاید مطلب ہے کہ اس نے کی ہو, کھانے پینے کا شوق ہو, ٹھیک ہے نا. بچے کے پائے گلا دیے ہیں. ہاں ٹھیک ہے سر. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ اس نے گیم ڈال دی ہے, گیم اس کی نہیں ڈلی ہوئی ہے بھائی. دنیا جاگ گئی ہے کہ آپ نے اگر اس ذہنی مریض کے سو اتنا کچھ دے دیا تو پھر اس کو سمیٹے گا کون؟ یہ اس وقت یہ کہانی چل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا سر. کرنل سید اکبر حسین سر, بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا. عزیزان من, اگر آپ کو پسند آئی یہ بات تو کمنٹس کے اندر بتائیے گا, سمجھ آئیے تو بتائیے گا. نوٹیفیکیشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کا کام تمام ہوا ہے اور کام تمام ہونا ہے. اللہ پاکستان کو بچا لے, یہ ہماری دعا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید بریکنگ نیوز اور تجزیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بیل آئیکن آن کیجئے. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ. تھینک یو کرنل اکبر سر. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.